اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا برسول یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ واللہ غفور الرحیم صلوات صلی اللہ جناب فہیم زیدی اور ان کے فرزند عبداللہ زیدی اور ان کے اہل خانہ کی جانب سے ہر سال انہی ایام میں فرش عزا بچھائی جاتی ہے اور فرزند رسول سبط پیغمبر نواس رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد ان کے ایام غم کی مناسبت سے اس فرش عزا کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ذکر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے تو میں نے سرنامہ کرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں خداوند عالم سورہ حدید آیت نمبر 28 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی خدا مخاطب کر رہا ہے ان افراد کو، یہ عمومی خطاب نہیں ہے، تمام دنیا کے افراد کو خطاب نہیں ہے بلکہ ان افراد کو خطاب کیا جا رہا ہے جو کہ صاحب ایمان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے وآمنوا برسولہ، اور رسول پر ایمان رکھو۔ اب چونکہ اللہ کی بارگاہ سے ایک تاکید کی جا رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بارگاہ الہی سے کسی چیز کے بارے میں نصیحت تو کی جا رہی ہو، تاکید تو کی جا رہی ہو، مگر اس کے فیض و برکات، اس کے ثمرات کے متعلق نہ بتایا جا رہا ہو؟ تو ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ خداوند عالم اس امر کے نتیجے میں کہ جو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور پھر اس کے ساتھ رسول پر بھی ایمان رکھو گے تو پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تم کو رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا۔ کل رحمت، دیکھیں وہ خداوند عالم جو کہ سراپا رحمت ہے، اور رسول خدا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد انوال جو کہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے ذریعے انسانیت تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ خداوند عالم رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا۔ کن کو؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے اور رسول پر ایمان رکھیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا تم کو ایک نور، ایک روشنی عطا کرے گا۔ کیسی روشنی؟ ایسا نور، ایسی روشنی جس کی روشنی میں تم اس زمین میں چلو پھرو گے۔ خشنود محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد۔ اب آیہ مبارکہ نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ خداوند عالم اس عمل کے نتیجے میں، اس امر کے نتیجے میں ایک تو صاحبان ایمان کو جو رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے تقوی کے بھی لوازمات کو پورے کر رہے ہیں، 2 چیزوں سے نوازے گا۔ ایک تو رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا اور ایک نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں انسان زمانے میں چلے پھرے گا، گمراہیوں سے محفوظ رہے گا، کجروی سے محفوظ رہے گا۔ تو اب اس آیہ مبارکہ کے معنی مطالب کو تلاش کرنے کے لیے در رسالت کی طرف جب جاتے ہیں، در امامت سے ہوتے ہوئے، تو فرزند رسول فرزند زہرا امام رضا علیہ السلام درود بھیجیے محمد انوال، ان سے بھی جب یہ سوال کیا گیا اور ابن عباس نے اس کو روایت میں لکھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیے بلند آواز میں۔ ابن عباس یہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رحمت کے 2 حصے بیان کیے جا رہے ہیں، جو خداوند عالم کا ایک طرف سے انعام ہے، فیوز ہیں، برکات ہیں، رحمت کے 2 حصوں سے مراد ذات حسن مجتبیٰ اور ذات حسین شہید بے کربلا ہے۔ باواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد۔ خداوند عالم رحمت کے 2 حصے نواسہ رسول حسن اور حسین کی شکل میں تم کو عطا کرے گا، اور پھر دوسری چیز وہ نور جس کی روشنی میں
تم زمانے میں چلو پھرو گے، گمراہیوں سے محفوظ رہو گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام نے بھی اس حدیث کو اپنے جد رسول اللہ کی نقل کو کیا کہ وہ نور، وہ روشنی جس کی روشنی میں یہ زمانہ چلا پھرے گا، گمراہیوں سے بچے گا، اس نور روشنی سے مراد ہمارے جد، ہمارے بابا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تو فرزند رسول امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین شہید کربلا وہ نور ہیں، وہ روشنی ہیں، اور ذات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو انسانیت کو گمراہیوں سے بچائیں گی، جو انسانیت کو پریشانیوں سے بچائیں گی، اور یہ وہ راہ نجات ہے۔ اب ذات امام حسن مجتبی علیہ السلام پر چونکہ کچھ بات کرنی مقصود ہے، تو امام حسن مجتبی علیہ السلام ہوں یا امام حسین یا کوئی بھی امام، ان کا یہ فخر ہے، ان کا امتیاز ہے کہ ان کا جب بھی کوئی زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ جملے ہوتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ، یعنی ان پر سلام جو ابراہیم کے وارث ہیں، خلیل اللہ کے وارث ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ جب معصومین علیہ السلام انبیاء کے وارث ہیں تو اس کا مطلب ہے انبیاء کے تبرکات کے بھی وارث ہیں، انبیاء کی سیرتوں کے بھی وارث ہیں۔ تو پھر جس وقت ہم بڑھتے ہیں جناب حضرت یعقوب علیہ السلام، بے ساختہ میرے لبوں پہ اور میرے زبان پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ قصص الانبیاء میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ جس علاقے میں رہا کرتے تھے اس کا نام تھا کنعان، وہاں پہ یہ مشہور تھا کہ ہر روز دوپہر کو کھانے کے وقت اور شام کے وقت ایک منادی لوگوں کے درمیان ایک فرسخ تک اعلان کرنے جاتا تھا، اور وہ اعلان ہوتا تھا کہ جس کو بھوک کی احتیاج ہے، جس کو پانی کی احتیاج ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی مہمان نوازی کے لیے موجود ہیں۔ اور یہی وہ اعلان ہوتا تھا جو کہ شام کو دہرایا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے مدینے کی گلیوں میں بھی یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی اسیر ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو در حسن مجتبی علیہ السلام کی جانب رخ کرے۔ اگر وہ مقروض ہے تو اس کے قرضے ادا ہوں گے، بھوکا ہے تو اس کو خوراک عطا ہوگی، پریشان حال ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ خوشنودی ہے کیا حسین، کیا حسین۔ یہی وجہ ہے کہ در امام حسن مجتبی علیہ السلام پر کوئی سوال ہی آیا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے در پر، اور وہ یہ آ کر کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، مجھے ایسے دشمن نے گھیر لیا ہے جو نہ دن کی پرواہ کرتا ہے، نہ رات کی پرواہ کرتا ہے، نہ میرے سونے جاگنے کی پرواہ کرتا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام چونک کر اٹھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن چونک کر کھڑے ہوئے، اس شخص سے گوئے ہوئے، اے شخص وہ تیرا کون سا دشمن ہے، میں تجھے اس دشمن سے نجات دلاؤں گا۔ اس شخص سے پوچھا تیری وجہ کیا ہے، وہ دشمن کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے ایسے قرض نے گھیر لیا ہے جو نہ مجھے دن کو جینے دیتا ہے نہ رات کو جینے دیتا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس وقت جو کچھ بھی گھر میں موجود ہے مال و اسباب اس کو حاضر کیا جائے۔ غلام لے کر حاضر ہوا، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کل کے کل دینار و درہم اس کو عطا کیے، اور یہ کہہ کر عطا کیے کہ اے شخص یاد رکھ، کبھی بھی تیرا یہ دشمن تجھے دوبارہ سے تنگ کرے، کبھی بھی یہ مفلسری تجھے تنگ کرے، میرے در پر آنا، میں تیری مشکل پریشانی کو دور کروں گا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ یہ سخاوت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے جو نہ صرف انہوں نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی ہے بلکہ انبیاء سے میراث میں پائی ہے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا بھی ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے کچھ تجارت کاروبار کے معاملات وغیرہ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے ڈسکس کیے تو جب معاملات طے پا گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تیرا کس علاقے میں جانے کا ارادہ ہے؟ جب اس نے کہا کہ میرا فلاں علاقے میں جانے کا ارادہ ہے تو چونکہ وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام موجود تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سن، جب تو اس علاقے میں پہنچے گا تو فقط اس صحرا میں جب تو بھوکا ہو، جب تو پیاسا ہو اور تجھے بھوک اور پیاس کی احتیاج ہو تو تجھے چاہیے کہ اس وقت 3 مرتبہ اے حضرت یعقوب، اے حضرت یعقوب، اے حضرت یعقوب کہہ کر پکارنا، تیری مشکل پریشانی دور ہوگی۔ وہ شخص اسی طرح سے جو صحرا نشین تھا جب وہاں پر پہنچا ہے اور 3 مرتبہ اس نے حضرت یعقوب کو پکارا ہے تو اس نے دیکھا ایک بزرگ نورانی صورت وہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے اس کی مہمان نوازی کی، اور یہ بے ساختہ اس بزرگ نے اس شخص سے کہا کہ تیری کوئی مشکل اور پریشانی ہے تو بتا۔ اس شخص نے کہا میری ایک ہی مشکل پریشانی ہے، خدا نے مجھے مال و زر تو بہت کچھ عطا کیا ہے مگر میں بے اولاد ہوں، میری زوجہ تمام تر ہم کوشش کے باوجود ہم بے اولاد ہیں، آپ خدا سے دعا کریں کہ خداوند عالم ہم کو فرزند نرینہ عطا فرمائے۔
حضرت یعقوب نے اس کے لیے دعا فرمائی اور حضرت یعقوب کی اس دعا سے اس شخص کو خداوند عالم نے 6 جڑواں بچے عطا کیے۔ یہ ہے فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور یہ ہے نواس رسول امام حسین علیہ السلام کہ جن کی ایک دعا سے اس راہب کو ایک کے بعد ایک 7 بیٹے عطا ہوتے ہیں۔ در حسنین بابا سے بلند صلوات صلی اللہ محمد نوال۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، حیدری، یا علی۔ اور یہ دل بند رسول امام حسن علیہ السلام نہ صرف انبیاء کی سخاوت کے وارث ہیں بلکہ اپنے نانا اپنے جد رسول اللہ سمیت تمام انبیاء کے علوم کے بھی وارث ہیں۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ بزم رسول خدا سجی ہوئی ہے، لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود ہیں اور رسول خدا دین و دنیا کے تمام مسائل پر ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یکدم رسول خدا کی نظر پڑتی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کم سنی کے عالم میں وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے نواسے کا استقبال کرتے ہیں، اس کو عزت و تکریم کے ساتھ وہاں پہ بٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا حضرت امام حسن علیہ السلام کے چہرے کا بوسہ لینا شروع کرتے ہیں اور رسول خدا کی نگاہیں اپنے نواسے کے چہرے پر گڑی ہوئی ہیں۔ اسی عالم میں وہاں پر ایک عربی شخص، دور سے کوئی عربی شخص بڑے عجیب و غریب انداز میں عجیب و غریب تیور کے ساتھ وہاں پہ داخل ہوا۔ جب لوگوں نے اس کے انداز دیکھے، اس کے تیور دیکھے تو لوگ چوکن نہ ہوئے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر و تحمل کا اشارہ کیا۔ وہ عربی آگے بڑھا اور اس کے بعد اس نے کچھ جملے کہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتا ہے کہ اے محمد، پہلے تو میں آپ کی دشمنی میں مبتلا ہی تھا، مگر یہ دشمنی اب عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے چہرے کے خد و خال اس طرح کے تھے کہ خطرہ تھا کہ وہ رسول خدا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر رسول خدا مسکرائے، اپنے ساتھیوں کو روکا اور فرماتے ہیں کہ اس کو کہنے دو۔ اس شخص نے کہا کہ میرے علم میں یہ آیا ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کے خلاف بات کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل و برہان ہی موجود نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی جانب نگاہ کی اور ایک جملہ اس عربی سے کہا، مسکرا کے رسول خدا نے کہا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ سن، میرے ہی اعضاء میں سے میرا ایک عضو ہے جو تیرے سوالوں کا جواب دے گا، جو تجھ کو دلیل اور برہان بھی عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو کہا کہ اس کے آگے آ کر دلیل اور برہان پیش کرو۔ وہ عربی کہتا ہے، منہ میں بڑبڑایا، کہتا ہے کہ خود تو جواب دیتے نہیں بلکہ ایک کمسن بچے کو آگے کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کا کلام تو سن، تو اس کا لہجہ تو سن، تو اس کی گفتار تو سن، باجی الفاظ جاؤں، تو اس کا لہجہ تو سن، تو اس کی سیرت و گفتار تو سن، تو اس کی بات اور اس کا علم تو سن۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس سے مخاطب ہو کر کچھ جملے ارشاد کیے، اور آج وہ بچوں کی نظر ہیں، جوانوں کی نظر ہیں، اور بزرگوں سے دعائیں مجھے لینی ہیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یہ فضائل میں بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں بطور ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ امام زمانہ کی ذات پہ باز بلند درود بھیجیے گا، صلی اللہ محمد نبا۔ اب ذات امامت کو جوش آیا، غیرت امامت نے جوش مارا، اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سن، تو نے راہ اعتدال سے بہت کچھ تجاوز کیا، تو نے بہت کچھ زبان درازی کی، اب میری بات سن۔ تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس کون سی دلیل و برہان ہے؟ میں تیری ایک حص و حرکت سے واقف ہوں، تو کس مقام سے چلا تھا، کس ارادے سے چلا تھا، تیرے کون ساتھی تھے، ان کا ارادہ کیا تھا؟ وہ شخص حیران ہوا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں سن، تیرے قوم و قبیلے کے افراد فلاں جگہ پہ جمع ہوئے اور وہاں سب نے مل کر ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور تو یہاں پر بھی پہنچا ہے تو تیرے پاس وہ نیزہ موجود ہے جو تو ارادہ قتل کے لیے لے کر آیا۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سن، جب تو راستے میں تھا تو راستے میں آندھیوں نے تجھے گھیر لیا تھا، تاریکیوں نے تجھے گھیر لیا تھا، تو راستوں سے بھٹک گیا تھا، کبھی تو نشیبوں میں چلا جاتا تھا، کبھی تو گہرائیوں میں چلا جاتا تھا، مگر یکدم جب تو نے اس راستے کو پایا تو خوشی خوشی تو یہاں پر اس نیت اور ارادے کے ساتھ پہنچائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نانا کو نقصان پہنچائے گا۔ جیسے جیسے امام حسن علیہ السلام کلام کرتے جاتے ہیں، وہ شخص حیران اور ششدر ہوتا چلا جاتا ہے، اور آخر میں وہ عاجز ہو کر وہ شخص ایک جملہ کہتا ہے کہ اے نواسہ رسول، میں آج اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ ہی وہ ذوات محمد و آل محمد ہیں جو کہ برحق ہیں، اور آپ کی حقانیت پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ مگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ اکبر، پہلے تو خدا کی توحید کا اعلان کر، پھر میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ، اور اس کے بعد ہماری امامت کا اقرار کر۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔
یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت، اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شجاعت۔ جب سرزمین عرب پر یہ جملہ مشہور تھا، جو کہ جتنے بھی مورخین تھے، کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، انہوں نے یہی جملہ لکھا کہ اشجع الناس، علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ تھے جو کہ سرزمین عرب پر سب سے بہادر ترین تھے۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام تو شجاعت کے سردار ہوں، یا علی یا علی، وہ تو شجاعت کے سردار ہوں، مگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شجاعت کے جوہر نہ دکھائیں؟ تو ایک جنگ میں جب امام حسن کو حضرت علی علیہ السلام کے حکم پر اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں روانہ کیا، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ جب واپس پہنچے تو ان کے پاس ایک نیزہ تھا اور اس نیزے پر مشرکوں کے خون لگا ہوا تھا، اور اس طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شجاعت کے بھی جوہر دکھائے۔ خوشنودی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خوشنودی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، صلوات محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ اور پھر بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس کے بعد حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ ایک خطبہ دیا گیا، اور اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائیں اور یہاں پر خطبہ ارشاد فرمائیں، اور لوگوں سے یہ کہا گیا کہ آپ بھی یہاں پر آؤ اور یہاں پر آ کر امامت کی تجدید اور بیعت کرو۔ اب جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کی ابتدا خداوند بزرگ و برتر کی توحید سے، اور اس کے بعد رسالت، اس کے بعد نبوت اور امامت کی تفصیلی گفتگو کے بعد امام حسن علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ام الحسن ابن علی، میں علی کا فرزند ہوں۔ امام حسن فرمانے خطبے میں ام الحسن ابن علی ام ابن سراج منیر، میں اس کا فرزند ہوں جو کہ سراج منیر ہے، میں اس کا فرزند ہوں جو کہ مکہ و معظمہ کا سید و سردار، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے لیے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دیتا تھا، داعین الی اللہ، میں اس کا فرزند ہوں۔ اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا نے میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وہ فضیلتیں عطا کی کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل کائنات کے جتنے بھی افراد ہیں، اگر ان کو ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سے صرف ایک ہی خوبی مل جاتی تو وہ ایک خوبی تمام انسانوں کی خوبیوں کے لیے کافی تھی۔ یہ ہے میرے بابا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت۔ خشود امام حسن علیہ السلام، بابا دے بلند صلوات، صلی اللہ محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ اور اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دسترخوان مشہور تھا، اگر ان کی مہمان نوازی، ان کی فیاضی مشہور تھی، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مدینے میں دسترخوان موجود تھا۔ اور آج بھی یہ دسترخوان اس بات کی یادگار دلاتا ہے کہ انسان کسی بھی مشکل و پریشانی میں مبتلا کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی نے اس کو کیوں نہ گھیرا ہو، رزق کی تنگی ہو، مشکلات ہوں، پریشانی ہوں، اگر اپنے گھر میں فقط فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام کی نظر دے کر امام حسن کا دسترخوان بچھائے گا تو اس ممبر کی قسم خداوند عالم اس کی حاجتوں کو مستجاب فرمائے گا۔ یہ ہے دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فیض و برکات جو کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے میراث پائی۔ خوشنودی انبیاء و مرسلین، خوشنودی رسالت مآب و خوشنودی امام حسن علیہ السلام، بابا دے بلند صلوات، صلی اللہ محمد محمد واجب فجہم۔ یہ ذات والا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، مگر امام حسن علیہ السلام کی نہ صرف علم، نہ صرف ان کی شجاعت، بلکہ ان کی زہد، ان کی پارسائی۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جب بھی وہ وضو کے لیے ارادہ کرے، جب بھی وہ نماز کے لیے ارادہ کرے تو اس کے عذاب اور جوارے پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زہد کا کمال ہے کہ وہ آج بھی ہمارے جوانوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جب تم عبادت کے لیے متوجہ ہو، تمہارا نیت اور ارادہ وضو کے ذریعے جب اپنے رب العزت کی بارگاہ میں جانے کو ہو، تو پھر حق ہے خداوند عالم کا کہ تمہارے اعضاء و جوارے سے اس عبادت کے لیے شوق اور اس کے لیے بے قراری کا اظہار ہو۔
جس کو آج یہ فیوز و برکات ہیں جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے جملے پیش کر رہا ہوں، اس نیت اور ارادے سے کر رہا ہوں کہ ایک ارشاد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ذہن میں آیا۔ امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر انبیاء کی صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اپنے اندر پائے، اور کون سی صفات؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، محمد نواز امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انبیاء کو کن صفات سے ہم پہچانیں؟ تو اس وقت دونوں ہمارے اماموں نے یہ ارشاد کیا کہ اگر انبیاء کو پہچاننا چاہتے ہو تو جہاں بھی کہیں تم سخاوت دیکھو، شجاعت دیکھو، حلم دیکھو، بردباری دیکھو، تو سمجھو کہ یہاں پہ سیرت انبیاء علیہ السلام پہنچی ہے۔ اب سنیے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کا ارشاد، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں امام کہ تم میں سے کوئی بھی اگر انبیاء کے اوصاف میں سے کوئی ایک وصف، کوئی ایک سیرت، کوئی ایک کوالٹی بھی اپنے اندر پائے تو اپنے رب کا شکر بجا لائے اس نعمت پر، اور اگر ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت کو بھی اپنے اندر محروم پاتا ہے، یعنی اس قسم کی کوئی کیفیت اپنے اندر محسوس نہیں کر رہا، تو اس کو چاہیے اپنے رب کے حضور تضرع زاری کرے، گریہ زاری کرے، اور اللہ سے اس نعمت کو مانگے کہ ابھی تک میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ یہ ہے سیرت انبیاء جس کو آج اس فرش عذاب پر آج ہمیں تبرک کی شکل میں لے کر اٹھنا ہے، یعنی بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں آج ہمارے درود ہے وہ امام زمان، امام قائم علیہ السلام، جن کو خود امام حسن علیہ السلام نے اپنے خطبے میں یاد کیا۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا امیر المومنین سے لے کر جتنے بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام گزرے ہیں، ان سب کو زمانے میں حالات ایسے درپیش ہوئے کہ ان کو زمانے کے سرکش اور جبار حکمرانوں کی وجہ سے، ان کو مخصوص حالات کی وجہ سے ان کو حکومت سے دور رہنا پڑا۔ یہ امام حسن علیہ السلام فرما رہے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ واحد ہمارے قائم امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ امام حسن کا جملہ ہے، درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ واحد ہمارے قائم امام مہدی آخر زمانے علیہ السلام ہے، جن کے ساتھ ایسی کوئی صورتحال درپیش نہیں ہوں گے، اور وہ ہوں گے جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ یہ وہی ہوں گے جو کہ قلعوں کو منہدم کر دیں گے، یہ وہی ہیں جو کہ شرک کو ختم کر کے رکھ دیں گے، یہ وہی ہیں جو کہ ظلم کا خاتمہ کر دیں گے، اور یہ وہی ہیں جو دنیا میں سکون اور عدل کو پوری دنیا میں رائج فرمائیں گے۔ امام زمانہ کی ذات پہ بابا بلند صلوات صلی اللہ محمد نواز۔ دیکھیے آج یہ ایام غم امام حسن علیہ السلام کے موقع پر یہ وہ جملے ہیں امام حسن علیہ السلام کے، اور ہر امام نے امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے ارشادات میں فراموش نہیں کیا ہے۔ ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے 12 نقیبوں، اپنے 12 اوصیاء کا ذکر کیا ہے، تو مولا کائنات سے لے کر ہمارے ہر امام نے اپنے اپنے دور امامت میں کبھی بھی امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ارشاد کو اپنے ارشادات گرامی میں فراموش نہیں کیا۔ اور آج یہ ضرورت ہے کہ اس فرش عذاب پر ہم کسی بھی امام کا تذکرہ کر رہے ہوں، جیسے ذات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں، کسی بھی امام کی فضیلتوں کا ذکر کریں تو ڈھونڈ کے خطیب محمد وآل محمد جو بھی ذاکر اس کو ہم التماس کریں، ان سے کہیں کہ یہاں پر ہمیں جہاں معصومین علیہ السلام کے فضائل و مصائب سنائیں، وہاں یہی بھی ہمیں بتلائیں کہ ہمارے فلاں امام نے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کیا فرمایا۔ امام یا حسین، حسین یا حسین، ارشادات سنائیں ہمیں کہ امام حسن علیہ السلام نے امام زمانہ کے متعلق کیا فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے ان کے متعلق کیا فرمایا، اور امام حسن علیہ السلام نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ میرے بھائی حسین کی نسل سے نویں ہوں گے جو کہ ہمارے قائم امام مہدی آخر زمان ہوں گے۔ یہ وہی ہوں گے جن کو امام رضا علیہ السلام نے سکون آل محمد کے لقب سے یاد کیا، اور یہ وہی ہوں گے جن کی تعظیم کے لیے امام رضا علیہ السلام جتنی مرتبہ امام زمان علیہ السلام کا نام گرامی لیا جاتا تھا، اپنی جگہ سے بلند ہو کر یہ پیغام دیا کرتے تھے کہ صدیاں گزر جائیں، پیغام رضوی نہ محو ہونے پائے کہ جب بھی تمہارے سامنے کہیں بھی کوئی ایسا موقع ہے، کہیں بھی لوگ بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں کچھ ہدیہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوں، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذکر کی شکل میں ہو، چاہے وہ مجلس کی شکل میں ہو، تو غور کرو کہ اس جگہ پر خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس جگہ پر جمع ہو جہاں امام زمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور فرش عزا کو مخصوص کرو اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام سے، ان کو ہدیہ کرتے ہوئے فرش عزا بچھایا کرو، اور فرش عزا پر مقدم امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر جاری کیا کرو۔ خشنود قائم آل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کیونکہ یہ وہ قیمتی محبت اہل بیت علیہ السلام ہے جس کا وارث، ان محبتوں کا امین آج اس صدی میں ہمارے وقت کے امام جو کہ پردہ غیبت میں ہیں۔
जिन्हीं के मुतालिक इमाम हसन अलैहिस्सलाम व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे कायम को तुलानी गैबत का सामना होगा, ऐसी तुलानी गैबत जिसमें उनके चाहने वाले जो उनके मुखलिसीन होंगे वो नज़रें छुपा के फिरेंगे कि कब आएंगे वो कायम जिनके मुतालिक सदियों से हम सुनते चले आ रहे हैं। हर इमाम ने तो इरशाद फरमाया था, मगर कब आएंगे वो इमाम, कब ये जुल्म का ख़ात्मा होगा। उस वक्त हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं, और चौथे इमाम ने भी इसको नकल किया, वो ये फरमाते हैं कि वो अफराद जो कि सरगर्दा होंगे, वो अफराद जो कि परेशान होंगे, उनको चाहिए इस दौरे गैबत में सब्र व तहम्मुल के साथ कायम आले मोहम्मद का इंतज़ार भी करें और उनके ज़हूर की दुआ भी करते रहें और उनके लिए इस्तग़ासा भी बुलंद करते रहें, तो खुदाबंद आलम उनको हिदायत भी अता करेगा, नूर भी अता करेगा, रोशनी भी अता करेगा। खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व, क्योंकि ये वो तहजीबी विरसा है, ये वो सकाफ़ती विरसा है, ये इस वक्त हमारी सकाफ़त है, ये हमारी इस वक्त कल्चर है, और ये हमारे इस दौर का सबसे जदीद तरीन टॉपिक है जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए। जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारतनामे में ये जुमला है जो कि हम हर जुम्मे को जो ज़ियारत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की पढ़ी जाती है, उसमें इमाम ज़मान के लिए क्या इरशाद किया जाता है, अस्सलामु अलैका अय्युल हक़्क़ुल जदीद। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम वो हैं जिनके पास हक़्क़े जदीद मौजूद है। दुनिया की जदीदियत कितनी भी बढ़ती चली जाए, मगर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जदीदियत पर मुकद्दम नहीं हो सकती। तो ज़माने में जब भी आप हैरान हो, परेशान हो, मुतग़य्यर हो, घर की परेशानी ने घेरा हो, औलाद की परेशानी ने घेरा हो, मुलाजमत की परेशानी ने घेरा हो, कारोबार की परेशानी के लिए घेरा हो, तो बाहम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के लिए जमा हो, उस फ़र्श अज़ा को, उस फ़र्श विला को इमाम ज़माना से मंसूब करो और फिर वहाँ पर दुआ करो। खुदावंद आलम ज़रूर कायम आले मोहम्मद के ज़िक्र के सदक़े में दुआओं को भी पूरा फरमाएगा और उन मकामात को भी बरकत अता फरमाएगा। एक मरतबा ज़िक्र इमाम ज़माना के लिए बाबा बुलंद सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अज़ादारों, हमने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू शुरू की थी, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो गिरिया है वो तारीख़ इंसानी में मशहूर तरीन है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस कदर गिरिया फरमाया अपने बेटे के फ़राक़ में, जबकि वो बेटा मौजूद था, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह कहकर गिरिया करना शुरू किया था कि जब उनके गिरिये पे ताज्जुब किया जाता था। आज हम जब गिरिया करते हैं तो लोग हैरान होते हैं, लोग इस सदियों के बावजूद अभी तक उसी तरीके से गिरिया कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये फरमाते थे, उनका ये जुमला मैं इमाम ज़माना को हदिया करते हुए कह रहा हूँ, जब लोग उनसे ये कहते थे कि आप कब तक अपने बेटे के लिए गिरिया करते रहेंगे, लोग उनके गिरिये का मजाक उड़ाया करते थे, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि सुनो, मैं अल्लाह की तरफ से दिया हुआ वो इल्म रखता हूँ जिसका इल्म तुम नहीं रखते, जिसके बारे में तुम आगाही नहीं रखते। और जब वो कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पहुँचा, जिसको जैसे ही उनकी आंखों पर रखा गया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बीना हुए, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुरान की इसी आयत को दोहराया था कि मैं ना कहता था कि मैं अल्लाह के हुक्म से वो इल्म रखता हूँ जो कि तुम नहीं रखते। तो आज अगर हमारे गिरिये पर लोग हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, तो ये सदका है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, ये सीरत अंबिया का विरसा है कि आज हम इतनी सदियों के फासले से भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में गिरिया बर्पा करते हैं। और ख़ुद अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली, हैदरी, या अली, या अली, या अली। तो जब भी गिरिया किया करें तो इस यकीन के साथ गिरिया करें कि उस फर्श अज़ा पर हमारे वक्त इमाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, चौथे इमाम मौजूद हैं। अज़ादारों, चौथे इमाम के नाम पर आपकी आंखों में आंसू, आपकी आंखों में आंसुओं का सावन छलक पड़ा है। और इस मौके पर अज़ादारों, मुझे वो मजलिस याद आ गई। आप यहाँ 24 सफ़र को फर्श अज़ा बिछाए बैठे हैं, मुझे वो मजलिस जहन में आ गई जो 61 हिजरी में कब्र हुसैन पर मुनक़िद हुई। अज़ादारों, जानते हो उस मजलिस अज़ा का ज़ाकिर कौन था? उस मजलिस अज़ा का अज़ादार कौन था? अज़ादारों, उस मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि कब्र हुसैन पर आज से 14 सदियों कबल मुनक़िद हुई, उस मजलिस का ज़ाकिर ख़तीब ख़ुद हमारा चौथा इमाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। और अज़ादारों, उस मजलिस अज़ा का वाहिद व वाहिद अज़ादार हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी बुज़ुर्ग सहाबी रसूल थे। और अज़ादारों, इस मजलिस अज़ा के गिरिये का वो आलम था
کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بار بار جیسے جیسے امام سجاد علیہ السلام گریہ فرماتے جاتے، جیسے جیسے ان کا گریہ بلند ہوتا جاتا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بار بار گریہ کرتے تھے، بار بار بے ہوش ہوتے تھے، اپنی جگہ سے بلند ہوتے تھے، پھر کہتے تھے میرے لال کی قربانیوں کا حال مجھے سناؤ، میرے لال کے مصائب مجھے سناؤ۔ عزادارو، حسین کے مصائب کی بات آئی ہے، مگر کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کے مصائب کے ساتھ حسین کے بھائی حسن مجتبی علیہ السلام کے مصائب کا ذکر نہ ہو؟ عزادارو، تم سب یہاں اس فرش ادا پر امام حسن علیہ السلام کے گریے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ سب، اور امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ عزادارو، جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا وقت آخر بالکل قریب ہے، ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہوں کو اس وقت، اس زمانے میں، اس ماحول میں لے کے جاؤ جو کہ مدینے کا ماحول تھا، اور اس وقت امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی، اپنے نور نظر کو دیکھ کر ایک کچھ جملے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، یہ میرے وصیتی جملے ہیں، میرے ان جملوں کا پاس رکھنا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے ماں جائے، میرے ان جملوں کا پاس رکھنا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنو میرے بھائی، مجھے 3 بار زہر دیا جا چکا ہے، اور اب کی بار جو زہر دیا گیا ہے، یہ زہر مجھے سفر آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اے میرے حسین بھائی، تمہیں تاکید ہے کہ جب میرا جنازہ لے کر چلو تو میرے جنازے کو تم خود غسل و کفن دینا، خود حنوط ملنا۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے رو کر یہ جملہ کہا، اے میرے بھائی حسین، میرے لاشے کو لے کر پہلے میرے نانا، میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ لے کے جانا، اس کے بعد میری ماں کی قبر پر لے کے جانا، اور اس کے بعد کوشش کرنا کہ مجھ کو میرے نانا رسول اللہ کے پہلو میں دفن کرنا۔ مگر اے میرے حسین، اس بات کو جانے رہو، زمانے کے حالات ایسے ہیں، تمہیں ایسا کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اے حسین، یاد رکھو، تمہیں واسطہ ہمارے جد رسول اللہ کا، تم کو واسطہ بابا میر کا، بابا ہماری ماں فاطمہ زہرا کا، کہ اگر وہ مجھے میرے بابا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں، میرے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں، تو اے حسین، تم تعارض نہ کرنا، صبر کرنا، تحمل کرنا۔ عزادارو، یہ وہ وصیتی جملے تھے جو حسن نے حسین کو کہے، مگر عزادارو کچھ اور بھی وصیتی جملے تھے جو حسن نے اپنے بیٹے کو کہے، اے میرے قاسم، اے میرے نور نظر، جب وہ وقت آئے جب میرا بھائی، جب تمہارا چچا مصیبتوں میں تنہا ہو، میری تحریر کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا۔ عزادارو، وقت گزرتا گیا، 60 ہجری گزری، 61 ہجری آئی، 10ویں محرم کو وقت آیا، قاسم در امام حسین پر ہے، اور وہی تحریر سامنے ہے۔ امام حسین علیہ السلام بڑھ کر اپنے بھتیجے کو گلے لگاتے ہیں، بڑی دیر تک چچا بھتیجے کا گریہ ہے۔ حسین قاسم کو رخصت کرتے ہیں، کچھ دیر بعد شور ہوا، عزادارو، حسن کا لاشا کربلا کے میدان میں تقسیم ہوا۔ کربلا کی میدان پر حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑے، عزادارو، کربلا کی زمین پر زلزلے آئے، اور عزادارو، کربلا سے کوفہ و شام کی راہوں میں تمہارا ہمارا چوتھا امام ہے، ظلم سہتا جا رہا ہے، ساربان کی طرح، کمر میں لنگر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، خون کے آنسو، اور مولا سجاد علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مولا کے عزاداروں، آپ سب نے مل کر گریہ کیا اس فرش ادا پر۔ میری دعا ہے کہ اس فرش ادا پر آپ سب کا جمع ہونا اور بارگاہ امام زمانہ میں ہدیہ کرتے ہوئے یہاں فرش ادا پہ شریک ہونا آپ سب کا بارگاہ رب العزت میں مقبول و منظور فرمانا۔ بہرحال اس فرش ادا پہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عطا فرمانا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمانا۔ پروردگار عالم، جو کاروباری پریشانیوں کا شکار ہیں ان کی کاروباری پریشانی کو دور فرمانا، جو ملازمتی پریشانیوں کا شکار ہیں ان کی ملازمتی پریشانیوں کو دور فرمانا، جن کی اولادیں تابع دار نہیں ہیں ان کی اولادوں کو اولاد رسول کے صدقے میں تابع دار بنانا۔ بارہا جن کے بزرگان سلامت ہیں ان کو ان کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کا
کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا. ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے گزر گئے, جن کی محنتوں کا ثمر ہے کہ فرش ادا پر ہم موجود ہوا کرتے ہیں, ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما. خداوند عالم ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا, اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں خداوند عالم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. امام زمانہ کو ہم سے خوشنود فرما, اور ہم سب کو اس فرش ادا سے معرفت امام زمانہ علیہ السلام عطا فرما. بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ماتم حسین.